ایمان اور عمل صالح کیا تو وہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے. وہ جنت کیسی ہے؟ جنات عدن، ہمیشہ رہنے کی جنتیں ہیں. عدن کے معنی اقامت، یعنی ہمیشہ مقیم رہنا. یہ بدل ہے جنت سے. جنات عدن نکرہ ہے، الجنت معرفہ ہے، اور نکرہ معرفہ سے بدل بعد واقع ہوتا ہے. یہ بدل بعد ہے، اس لیے کہ جنات عدن کے علاوہ تو اور بھی بڑی جنتیں ہیں اور نعمتیں ہیں. تو جنت میں داخل ہوں گے. ایسی جنت ہوگی جنات عدن، جس جنت میں مبنی اصل کی طرح ہمیشہ رہیں گے. التی وعد الرحمن عبادہ، وہ جنتی کہ رحمان، دیکھو پھر رحمان آیا. آپ کو بتایا تھا کہ سورہ مریم میں رحمان کا ذکر بار بار کیوں آتا ہے؟ اس لیے یہ عیسائی اللہ تعالیٰ کے رحمان ہونے کا انکار کرتے ہیں کفاری کی وجہ سے. وعد الرحمن عبادہ کہ مہربان بادشاہ نے وعدہ کیا ہے اپنے بندوں کے ساتھ. بالغیب، ایسے حال میں کہ یہ جنتیں غائب ہیں، نظر نہیں آتی. یا بالغیب، ایسے حال میں غائبین عنہا کہ یہ جنتوں کو نہیں دیکھتے. جنت غائب ہے یا یہ جنتوں سے غائب ہے. یا بالغیب، بالایمان بالغیب، ایمان بالغیب کی برکت سے ان کو ملے گی جنتیں. انہ کان وعدہ مأتیا، یقینی بات ہے. کان وعدہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہوا وعدہ، مأتیا، وہ پورا کیا جائے گا. پورا کیا ہوا ہے، پورا کیا جائے گا اللہ تعالیٰ کا وعدہ. یہ ایک معنی. دوسرا معنی کان وعدہ موعودہ، اللہ تعالیٰ کا جنت، اللہ تعالیٰ کی جنت جس کا وعدہ کیا گیا ہے، مأتیا، ان کے پاس ان کو لایا جائے گا. وہ آیا ہوا ہے، یعنی یہ اس میں داخل ہو جائیں گے اور آئیں گے. وعدہ سے مراد موعودہ جنت، اور مأتین کے معنی ہے آیا ہوا، یعنی یہ اس تک پہنچیں گے جنت تک. اور تیسرا معنی کان وعدہ، اللہ تعالیٰ کا وعدہ، مأتین آتین، آنے والا. پہلا معنی وعدہ پورا کیا ہوا، اس میں مفعول کا ترجمہ. دوسرا معنی وعدہ جنت، مأتین، اس میں آئے گے لوگ، آیا ہوا. اور مأتین آتین کے معنی میں اس مفعول فاعل کے معنی میں آتا ہے. اصلہ مأتین، اصل میں اتا یأتی، رما یرمی، مأتوی مرموی، مأتوی تھا. تو پھر وہی اعلان ہوا کہ واو کو یا کیا، ادغام ہوا، تا کو کسر کیا. یا اس کا اللہ تعالیٰ کا موعود جنت ہے، یأتیہ اہلہ، تو مأتین کا مطلب آیا ہوا ہے، لوگ اس میں آئیں گے. لا یسمعون فیہا لغوا، نہیں سنیں گے جنت میں لغوا، بک بک، تو میں، یہ نہیں سنیں گے. لغوا من الکلام، فضول بات، لا یعنی نہیں سنیں گے. الا سلاما، مگر سنیں گے سلام. السلام علیکم من اللہ تبارک و تعالی، اور السلام علیکم من بعدہم علی بعد، اور سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، فرشتوں کی طرف سے. سلام اللہ، سلام ملائکۃ اللہ، سلام عباد اللہ، یہ سنیں گے. یہ اللہ اگر استثناء متصل ہو، معنی یہ ہے کہ فضول بات نہیں سنیں گے، مگر سلام سنیں گے جو بظاہر فضول ہے. اس لیے کہ سلام کے معنی السلام علیکم، اللہ تعالیٰ تم کو آفات اور بلیات سے محفوظ رکھے. وہ تو ویسے بھی جنت میں ہے، جنت میں تو ویسے بھی نہ آفات ہے، نہ بلیات ہے، نہ عذابات ہے، نہ مصیبات ہے. تو بظاہر یہ فضول ہے، لیکن اندر سے فضول نہیں، اس لیے کہ اکرام ہے، عزت ہے، ملاقات کا کلمہ ہے. تو پھر استثناء متصل، فضول نہیں سنیں گے مگر سلام جو بظاہر فضول ہے، اگرچہ حقیقت میں فضول نہیں ہے. اور دوسرا ترجمہ یہ ہے، نہیں سنیں گے فضول بات، الا سلاما، لیکن سلام سنیں گے اگر بالفرض یہ فضول ہو،
لیکن یہ فضول نہیں ہے، اس لیے سلام ہوگا چونکہ یہ فضول نہیں، تو یہ ایسا ہوگا جیسے لا عیب فیہم غیر ان سیوفہم بہن فول، لا عیب فیہم غیر ان سیوفہم بہن فلول من قراع الکتائب، ان میں کوئی عیب نہیں سوائے اس کے کہ ان کی تلواریں ٹوٹ جاتی ہیں حرب میں، اور یہ تو عیب نہیں، یہ تو اعلیٰ درجے کا کمال ہے اور بہادری ہے۔ تو یہاں بھی یہ کوئی لغو نہیں سنیں گے، لیکن سلام سنیں گے اگر سلام فضول ہو، لیکن سلام فضول نہیں، سلام تو دعا ہے، برکت کی دعا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے، تو اس لیے سلام ہوگا جو فضول نہیں ہے۔ اور یا اللہ بمانا لیکن ہے، استثناء منقطع، لیکن یسمعون سلاما، اور استثناء منقطع میں ما بعد ما قبل سے منقطع ہوتا ہے، یعنی یہ لغو نہیں ہے۔ ایک اور ترجمہ اس کا یہ ہے، نہیں سنیں گے اس میں لغو کلام الا سلاما، مگر ایسا قول سنیں گے جو عیب سے پاک ہو، یا ان کے اقوال عیب سے پاک ہوں گے۔ ہم جب اقوال کرتے ہیں تو ہمارے باہر اکثر بات چیت تو عیب سے پاک نہیں ہوتی، وہ تو پیشاب کی طرح ہوتی ہے الا ماشاءاللہ، لیکن وہاں پر ایسا کلام ہوگا سلاما سالما من العیب، اس کے اندر عیب نہیں ہوگا۔ یہ خلاف ظاہر ہے، پہلا ترجمہ ظاہر ہے کہ سلام السلام علیکم کو کہتے ہیں۔ وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا، اور ان کے لیے رزق ہے جنت میں، بکرتاً صبح وعشیاً اور شام۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر درمیان میں چاہیں گے تو نہیں ملے گا، بکرتاً وعشیاً یہ عادت العرب کے مطابق، اس لیے کہ عرب میں صبح اور شام کھانا پینا ہوتا تھا، یعنی عادت کے مطابق ان کو کھانا پینا ملے گا۔ اگر وہاں عادت 10 مرتبہ کھانے کی ہے تو 10 مرتبہ ملے گا۔ علی قدرہما اشکال کا جواب ہے کہ جنت میں تو نہ بکرتن ہے نہ عشین ہے، اس لیے کہ سورج نہیں، دھوپ نہیں، تو بتاتے ہیں علی قدرہما، یعنی بکرتن و عشین کی مقدار پر، یعنی بکرتن سے عشین تک اگر 6-7 گھنٹے ہیں تو 7 گھنٹے کے بعد دنیا میں، اس لیے کہ جنت میں نہار اور لیل نہیں ہے بلکہ روشنی اور نور ہے ہمیشہ، اور رات کا مطلب یہ ہے کہ دوسری نور کے پردے ڈالے جائیں گے، ایک نور چلا جائے گا، دوسری نور کے پردے ہوں گے جو رات کی علامت ہوگی کہ اب رات کا وقت ہے۔ ایک اور معنی یہ ہے ان کے لیے رزق ہے جنت میں بکرتم وعشیہ، صبح شام یعنی ہمیشہ، صباحا و مساء، جیسے کوئی کسی سے کہتا ہے یار فلان کہاں ہے، مجھے کیا معلوم، صبح شام تو تم اس کے پاس بیٹھے رہتے ہو، تم کو معلوم نہیں، یعنی ہمیشہ اس کے ساتھ بیٹھے رہتے ہو۔ صبح شام کنایا ہے دوام سے، جب لوگ ذکر کرتے ہیں صبح شام تو اس کا مطلب ہوتا ہے دوام۔ تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا، یہ وہ تلک الجنت، وہ عظیم الشان جنت ہے جس کا مرتبہ بہت اونچا ہے۔ دل کا مرتبے کی اونچائی کے لیے، بعد کے لیے، یا دل کا وہ جنت جو بعد میں آنے والی ہے، ابھی آپ کے سامنے نہیں۔ التی نورث، وہ جنت ہے، نورث جو ہم وراثت میں دیتے ہیں، نعطی و ننزل، اور ہم اتارتے ہیں، من عبادنا اپنے بندوں میں سے۔ کس کو دیتے ہیں وراثت میں؟ من کان تقیا، جو متقی ہو طاعات کے ساتھ، تو ہم ان کو دیتے ہیں۔ جنت کے دینے کو وراثت کیوں کہا؟ وراثت اس لیے ہے کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام جو جنت میں تھے اور پھر جنت سے نکلے، اب جب ہم اور وہ جائیں گے تو یہ جنت ہماری وراثت ہے، اس لیے ہمارے دادا کی جگہ ہے، تو ہم جب اپنے دادا کی وراثت میں جائیں گے جو جنت ہے، اصل تو وہ جنت میں تھے۔ یا وراثت ان کو کہا گیا
وراثت آدمی کو مفت میں ملتی ہے، جنت بھی مفت میں ملی۔ جو اعمال ہم کرتے ہیں وہ جنت کی نعمتوں کے مقابلے میں ایک قطرے کے برابر بھی نہیں، اس لیے یہ ہے مفت، اور جو مفت ہو اس کو کہتے ہیں وراثت، جب وراثت مفت میں ملتی ہے۔ نمبر 3، جیسے وارث سے وراثت نہیں لی سکتی، وارث سے وراثت نہیں چھینی جا سکتی، اسی طرح جنت بھی نہیں لی جائے گی۔ اگر وارث بن گیا، بیٹا باپ کا وارث بن گیا، اور کوئی کہے گا کہ ابھی میں فتویٰ مرتب کرتا ہوں، استفتاء مرتب کرتا ہوں، اور میں اس کو مصر بھیج رہا ہوں جامع ازہر میں، تاکہ وہاں سے فتویٰ آ جائے کہ تم باپ کی وارث نہیں ہو، باپ کی وراثت تم سے چھین لی جائے گی، تو وہ کہے گا جامع ازہر کے باپ میں بیٹھ دو، وراثت وارث سے شرعن نہیں چھینی جاتی، غصباً الگ بات ہے، کوئی غصب کرے، شرعن نہیں لی جا سکتی۔ تو یہ معنی ہے کہ یہ وراثت ہے، یعنی کوئی چھین نہیں سکے گا شرعن۔ نمبر 4، وراثت ہے، جیسے وراثت کا ملنا وارث کو یقینی ہے شرعن، اسی طرح جنت کا ملنا مسلمان کو یقینی ہے۔ وراثت کا ملنا یقینی ہے شرعن میں نے اس لیے کہا کہ اگر کوئی ظالم نہ دے تو الگ بات ہے۔ نمبر 5، اس کو وراثت اس لیے فرمایا کہ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں کافر مومن سب کے لیے جگہ بنائی ہے، اور جہنم میں بھی کافر و مومن کے لیے جگہ بنائی ہے۔ جب مسلمان جنت میں جائیں گے تو ان کو وراثت میں کفار کی جگہ مل جائے گی، یہ وراثت ہے، اور جب کفار جہنم میں جائیں گے تو ان کو مؤمنین کی جہنم والی وراثت مل جائے گی۔ تو نورث من عبادنا اور نعطی وننزل، ہم ان کو اتاریں گے مہمان کو جیسے اتارتے ہیں، من عبادنا، یہ من عبادنا بیان ہے من کان تقیا کا، جو متقی ہو، جو متقی کون ہے، من عبادنا ہمارے بندوں میں سے جنہوں نے بندگی کی ہے۔ معلوم ہوا کہ وراثت ملے گی جنت کی بندگی کی برکت سے، اس لیے من عبادنا آیا، تو یہ بیان مقدم ہے۔ اور اگر آپ میں سے کوئی اشکال کرے کہ بیان تو پہلے نہیں ہوتا، بیان تو بعد میں ہوتا ہے، وہ کیا بیان ہے کہ بیان پہلے ہو جائے اور وہ بیان بعد میں؟ تو جواب یہ ہے کہ جو بیان پہلے آ جائے اس کو حال بنایا جاتا ہے، معنی یہ ہے من کان تقیا حال کونہ من عبادنا، پھر اس کا نام بدل جاتا ہے حال ہو جائے، سمجھ گئے؟ بطاعتہ، جو متقی ہو تو اس کو یہ جنت مل جائے گی اس کی طاعت کی وجہ سے۔ اور نازل ہوا جب وحی مؤخر ہو گئی چند دن، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل سے کہا کہ آپ کو کے لیے کیا رکاوٹ ہے، کیا مانع ہے کہ آپ ہماری زیارت کریں، زیادہ اس زیارت سے جو آپ کرتے ہیں، ما یمنعک ان تزورنا فی المستقبل اکثر مما تزورنا الآن او فی الماضی، ماضی کے مقابلے میں مستقبل میں آپ ہماری زیادہ ملاقات کیوں نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت جبریل نے کہا، فرشتوں نے کہا کہ وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، اور ہم زمین پر نہیں اترتے مگر اللہ تعالیٰ کے حکم سے، لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے مستقبل کا مالک ہے، مَا بَيْنَ أَيْدِينَا، اللہ تعالیٰ ہماری آخرت کا مالک ہے، مستقبل کا ہے، آخرت کا ہے۔ وما خلفنا،
اور اللہ تعالیٰ ہماری ماضی کا مالک ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ماضی کا مالک ہے جو امور دنیا ماضی ہے۔ ایک ترجمہ یہ ہے کہ ما بین ایدینا سے مراد ہے مستقبل اور امور آخرت، اور ما خلفنا سے مراد ہے ماضی اور امور دنیا۔ ماضی یا امور دنیا ایک چیز ہے، قیامت میں دنیا ماضی ہے۔ اور ایک ترجمہ یہ ہے کہ ما بین ایدینا اس سے مراد ہے زمین جو ہمارے سامنے ہے، وما خلفنا اس سے مراد آسمان جو ہمارے خلفنا پیچھے ہے، یعنی ہر وقت ہمارے سامنے نہیں ہے۔ دنیا زمین تو ہر وقت ہمارے سامنے ہے اور آسمان ہر وقت ہمارے سامنے نہیں ہے، ما خلفنا سے مراد ہے آسمان۔ تو وہ سب کچھ ہمارے لیے ہے۔ وما بین ذالک، اور جو دنیا اور آخرت کے درمیان میں ہے یا ماضی اور مستقبل کے درمیان میں ہے، وہ سب اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ ما یکون من ھذا الوقت الی قیام الساعۃ، جو اس وقت سے لے کر قیامت تک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس اس کا علم ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس اس کی قدرت ہے اور اس کا اختیار اور تصرف ہے۔ یہ ما نتنزل الا بامر ربک، اگر اس کا مطلب یہی ہو کہ وحی چند دن متاخر ہو گئی تو ما قبل پر اس کو عطف کیا گیا، تو اگر کوئی کہے دونوں میں ربط کیا ہے، تعلق کیا ہے، ما قبل میں تو یہ ہے کہ یہ جنت ہم متقین کو دیتے ہیں، تو اس کے پھر متعدد ربط۔ ایک ربط یہ ہے کہ یہاں کلام الملائکہ کو کلام اللہ پر عطف کیا گیا، جیسے ان اللہ ربی وربکم، یہ عطف ہے ان اللہ ربی وربکم، انسان کا کلام، عیسیٰ علیہ السلام کا کلام، یہ عطف ہے اس پر کہ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ اذا قضى امرا اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور ان اللہ ربی وربکم انسان کا کلام ہے جو اللہ تعالیٰ نے نقل کیا۔ اسی طرح ما قبل میں جنت ہم متقین کو دیتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور ما نتنزل الا بامر ربک یہ ملائکۃ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ فرمایا اور فرشتے یہ فرماتے ہیں، وہ بھی فرمان یہ بھی فرمان، وہ بھی قول یہ بھی قول، وہ ہے کلام اللہ، یہ ہے کلام عباد اللہ۔ تو کلام عباد اللہ، کلام اللہ پر عطف کیا گیا۔ یہ ایک دوسرا ربط ما قبل کے ساتھ یہ ہو جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالی متقین کو جنت میں اتارتے ہیں، جیسے فرشتوں کو انبیاء علیہ السلام پر اتارتے ہیں اپنی مرضی سے۔ اللہ تعالیٰ متقین کو جنت میں اتاریں گے، یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو انبیاء علیہ السلام پر اتارتے ہیں، وما نتنزل الا بامر ربک، یہ دونوں بامر ربک ہے۔ جنت میں نزول بھی بامر اللہ ہے، اور فرشتوں کا نزول بھی انبیاء علیہ السلام پر بامر اللہ ہے۔ تو یہ ہوگا وما نتنزل الا بامر ربک، یہ مطلب ہو جائے گا۔ یہ تو کافی ہے، اور بھی یہاں لوگوں نے بہت کچھ لکھا ہے، یہ کافی ہے۔ وما نتنزل الا بامر ربک، ہم نزول نہیں کرتے ہیں مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے۔ تیسرا ذہن میں آ گیا تو جلدی بیان کروں۔
وما نتنزل الا بامر ربک، یہ اہل جنت کا کلام ہوگا. یعنی جنت، اللہ تعالیٰ جنتیوں کو جنت دیں گے تو جنتی کہیں گے کہ وما نتنزل الا بامر ربک، اور ہم جنت میں نہیں اترتے الا بامر ربک مگر اللہ تعالیٰ کے حکم سے. وما نتنزل، یہ فرشتوں کی بات نہیں ہوگی بلکہ یہ مؤمنین کہیں گے کہ ہم جنت میں نہیں اترے مگر اللہ تعالیٰ کے حکم سے. لہو ما بین ایدینا وما خلفنا وما بین ذلک، اور وما کان ربک نسیا، اور اللہ تعالیٰ بھولنے والا نہیں ہے. جب فرشتے اترتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنے حکم سے اتارتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو یاد ہے. ناسین، بھولنے والا. اے تارک اللہ کا، اللہ نے آپ کو نہیں چھوڑا. وحی کی تاخیر کے ساتھ، جو وحی کی تاخیر ہوئی تھی کہ اصحاب کہف کون ہے اور ذوالقرنین کون تھا اور روح کیا ہے، اس کی جواب کے نزول میں وحی کی تاخیر ہوئی تھی، یا اس کے علاوہ تاخیر ہوئی ہوگی. اور اگر ما نتنزل جنتیوں کی بات ہو تو پھر تو اس کے ساتھ ملانے کی ضرورت نہیں ہے کہ وحی مؤخر ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی. ویسے وہ بعید ہے کہ جس آیت کریمہ کا تعلق سورہ کہف سے ہو وہ سورہ مریم میں آ جائے. یہ سورہ کہف کا مسئلہ ہے کہ فرشتے دیر سے آئے تھے یا جلدی آئے تھے. سورہ مریم کے ساتھ اس کا تعلق زیادہ سمجھ میں نہیں آتا. رب السماوات والارض، آسمان و زمین کا مالک ہے. وما بینہما، جو درمیان میں ہے. فاعبدہ، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اس لیے کہ آپ کو اللہ کی رحمت معلوم ہے. واصطبر لعبادتہ، اور صبر کرو لعبادتہ، اللہ تعالیٰ کی عبادت پر. واصطبر لعبادتہ، اصبر علیہا، صبر کرو عبادت پر. اشکال، جب صبر کرو عبادت پر تو اس میں لام کیوں آئی؟ میں تو علا آنا چاہیے، اس لیے کہ عبادت میں مشقت ہے انسان کے اوپر، تو علا ہونا چاہیے. اس کا جواب یہ ہے کہ عبادت میں مشقت ہے لیکن اہل اللہ کے لیے اور اولیاء اللہ کے لیے اس میں لذت ہے. اس لیے لام لذت اور فائدہ اور عبادت کی. لام لذت کے لیے آتی ہے، فائدے کے لیے آتی ہے. جس چیز میں لذت ہے اس میں فائدہ. هل تعلم له سمیہ، کیا آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے سمیہ مثل؟ اللہ تعالیٰ کا کوئی مثل ہے نہیں. یا کیا آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہم نام؟ لات ہے، عزا ہے، منات ہے. اللہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہے. جو اس پہ ذاتی ہے اس میں کوئی اور شریک نہیں ہے. مشرکین نے بھی اللہ کا نام کسی اور کے لیے نہیں رکھا. لا، بالکل نہیں. وَيَقُولُ الْإِنسان، اور کہتا ہے انسان جو بعث کا منکر ہے عبادت کا منکر. یقول الانسان ان منکر للعبادت والبعث، ما قبل سے تعلق. ابی بن خلف، ولید بن مغیرہ، جس میں آنے والی آیت نازل ہے. اذا ما مت، کیا جب میں مر جاؤں، لسوف اخرج حیا، تو ان قریب مجھے نکالا جائے گا حیا، زندہ. تو اذا میں بتحقیق الحمزۃ الثانیہ، یہ ایک حمزہ ثانیہ کی تحقیق ایک. نمبر 2 حمزہ ثانیہ کی تسہیل. نمبر 3 حمزہ اولا اور ثانیہ کے درمیان الف، پھر اس میں مع التحقیق اور مع التسہیل. جب درمیان میں الف آ جائے تو پھر حمزہ ثانیہ میں تحقیق یا حمزہ ثانیہ میں تسہیل. اور تسہیل تو آپ زیادہ جانتے ہیں مجھ سے. ما مت لسوف اخرج حیا،
عن قریب مجھے نکالا جائے گا حال کونی حیا من القبر، جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں. لام تاکید کے لیے ہے اور اس کا ما قبل اس کے ما بعد میں، اس کا ما بعد اس کے ما قبل میں عمل کرتا ہے. وَلَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا إِذَا مَا مِتُّ، یہ اذا ما مت اخرجو کا مفعول فی بن جائے گا جس وقت میں مر جاؤں. اور لام مفید حال بھی نہیں ہے، یعنی حال کے لیے نہیں ہے. جب حال کے لیے نہیں ہے تو سوف کے ساتھ منافی نہیں ہے. اگر کوئی کہے لام حال کے لیے ہے، سوف استقبال کے لیے نہیں. لام تاکید کے لیے ہے، اس میں حال استقبال دونوں ہے. استفہام نفی کے معنی میں ہے کہ لا احیا بعد الموت. یہ کبھی کبھی تھوڑی سی بات نحو صرف کی کرنی پڑتی ہے، ورنہ یہ زمانہ صرف اور نحو کا نہیں ہے. اور بعض مفسرین نے تو قرآن کریم کو نحو و صرف کی کتاب بنایا ہے. بیضاوی کی ایک شرح ہے شہاب، اس میں آپ دیکھ لیں تو آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور کہیں کہ یہ نحوین کا کلام چل رہا ہے. 10 توجیحات اور کتنی توجیحات ہیں. یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ ان چیزوں کو ٹچ بھی نہیں کریں گے انشاءاللہ. اسی طرح روح المعانی کو اگر آپ دیکھیں تو ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، ربما میں کتنی قراءتیں ہیں، اس کے اندر کتنے نسخے، کتنے وہ ہے، کتنی ترکیبیں ہیں، اور کس کے لیے آتا ہے. تقریباً 1-2 ورق اس پر لگائے ہیں صرف ربما کے لفظ پر روح المعانی میں. تو فرماتے ہیں کہ کیا ہوا فل استفہام بمعنی نفی، استفہام نفی کے معنی میں ہے لا احیا بعد الموت. اور ما زائد ہے تاکید کے لیے، زائد یعنی تاکید کے لیے ہے، تاکید کے لیے ما آتی ہے. اور اسی طرح لام بھی تاکید کے لیے ہے، اور اس پر اس کی تردید ہوئی اس قول کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے قول کے ساتھ. ولا یذکر الانسان یذکر الانسان، کیا انسان ذکر نہیں کرتا، اس کا انسان کو یاد نہیں، یا انسان سوچتا نہیں ہے. اب یہاں حمزہ واو جب جمع ہوتے ہیں تو یہاں بھی کہتے ہیں کہ اس کے درمیان معطوف علیہ ہوتا ہے. حمزہ اور واو، واو سے پہلے معطوف علیہ، تو کہتے ہیں کہ الا یتفکر ولا یذکر الانسان، کیا انسان تأمل نہیں کرتا اور یاد نہیں کرتا. یذکر یذکرو، اس کا اصل یتذکرو ہے، تاکہ وزال کر دیا، ادغام ہوا تو یذکر بن گیا. ایک قرات میں یذکرو ہے. انا خلقناہ من قبل، کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا من قبل پہلے، یعنی اس کی من قبل کا مطلب من قبل موتہ، موت سے پہلے. ولم یک شیئا، اور یہ نہیں تھا موجود. فیستدل بالابتداء علی الاعادہ، تو دلیل پکڑنا چاہیے ابتداء کے ساتھ اعادے پر، یعنی اعادے کو ابتداء پر قیاس کرنا چاہیے. جس اللہ نے ابتداء پیدا کیا وہ اعادہ بھی کرے گا، جبکہ ابتداء اعادے سے عام لوگوں کی نزدیک مشکل ہوتا ہے اور اعادہ آسان ہوتا ہے. سمجھ گیا؟ جہاز کو بناتا ہے کون؟ امریکہ بناتا ہے یا یورپ، فرانس، برطانیہ، امریکہ، 3 ممالک سواری کے جہاز بناتے ہیں. روس بناتا ہے لیکن وہ زیادہ اچھا نہیں ہے. لیکن اس کی اسمبلنگ اگر اس میں فٹنگ سٹنگ کرنی ہو، پاکستان بھی کرتا ہے، انڈیا بھی کرتا ہے، انجینئر بیٹھے ہیں. اس کے ابتدا مشکل اور اعادہ آسان ہے. جو ابتدا کر سکتا ہے وہ اعادہ بطریق اولا کر سکتا ہے. ہم نے فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ، تیرے رب کی قسم ہم ان کو جمع کریں گے. حشر جمع کرنا، یا لَنَحْشُرَنَّهُمْ ان کو اٹھائیں گے، منکرین للبعث کو. وَالشَّيَاطِينَ مع الشَّيَاطِينَ، ان کے شیطانوں کے ساتھ، ہر ایک کے ساتھ ان کا شیطان ہوگا. نجمع کل منہم وشیطانہ، ہر ایک اور اس کے شیطان کو جمع کریں گے. یہ سلسلہ زنجیر میں
اللہ والی نور کی سلسلے میں منسلک ہے ایک دوسرے سے، شیطان والی نار کی سلسلے میں اور جہنم کی زنجیر میں ایک دوسرے سے بندھی ہوئی ہے۔ ثم لنحضرنهم حول جہنم، پھر ہم ان کو حاضر کریں گے حول جہنم، جہنم کے آس پاس، جہنم کے ارد گرد، من خارجہ باہر، تاکہ جہنم کو پہلے اچھی طرح دیکھ لے، اور جو 80 کلو کا وزن ہو وہ 40 کلو ہو جائے، 40 کلو کا وزن 2 کلو بن جائے، ذرا طبیعت ان کی اچھی ہو جائے۔ اس کے بعد کہیں گے کہ جاؤ اس جہنم جسی یا ایسے حال میں کہ وہ اپنے گھٹنوں کے اوپر بیٹھے ہوں گے، گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوں گے، ہیبت کی وجہ سے ایسے گھٹنوں کو ایسے کریں گے، اور کیا ہے کہ وہ جہنم میں داخل ہوں گے ہیبت کی وجہ سے، جسین علی الرکب، گھٹنوں پر، یہ جسین جیسے چھوڑ دو، کوئی بات نہیں، میں پکڑ لوں گا، یہ میری تفسیر ہے، آپ کی تفسیر نہیں ہے، آپ کو تو ہوا چاہیے، چند دن کے بعد آپ پہ نئی ہوا میں چلے جائیں گے انشاءاللہ، بہترین ہوا ہوگی۔ تو آپ اچھا، میں نے سوچا کہ یہ اٹھے گا چھوٹی، اس لیے میں نے معاف کر یہ اصل ہو جسور، یہ اصل میں جسور ہے، یا اصل میں جسویون ہے، یعنی 2 باب ہے۔ اگر جسا یجسی ہو جیسے رما یرمی تو پھر جسون اصل میں، یہ جسین اصل میں جسویون ہوگا، اس لیے کہ یا یہ ہے تو آخر میں یا، اس سے پہلے واو، تو جسویون، واو کو یا کر دیا، ماقبل میں مکسور کر دیا، ادغام ہوا تو، اور جیم کو بھی کسرہ دیا تو جسین بن گیا، یہ تو آسان ہے۔ لیکن اگر جسا یجسو ہو، دعا یدعو، تو پھر جسا یجسو اس سے ہونا چاہیے جسوون، دعوون کی طرح، تو پھر جسوون، جسیون کیسے بن گیا کہ ڈبل واو ہے۔ پھر آپ کو میں نے بتایا تھا کہ جب 2 واو آخر میں جمع ہو جائیں تو آخر میں جو واو ہے وہ یا میں بدلتا ہے جب جمع ہو، اور آپ کو بتایا تھا کہ دلیون اصل میں دلوون تھا، ڈبل واو کو یا کر دیا، ایک واو کو یا کر دیا، پھر دوسرے واو کو بھی یا کیا، آسانی کے لیے میں نے کہا ڈبل واو کو یا کر دیا، ماقبل میں کسرہ دے دیا جمع میں۔ لیکن کبھی کبھی مفرد بھی جمع کے حکم میں ہوتا ہے، وہ بھی جمع کی طرح ہے، تو جب کبھی جمع کی طرح ہو تو جیسے جمع میں آخری واو کو یا، اور پھر اس سے پہلے واو کو یا، اور پھر تمام ضموں کو کسرہ کر دیا، تو یہی کام مفرد میں بھی کبھی کبھی ہوتا ہے، المفرد یکون کالجمع، یہ آپ کو پہلے بتایا تھا، عطیہ میں بتایا تھا، اور آپ کو بتایا تھا کہ عطین میں عطین اور عطون دونوں استعمال ہے، اسی طرح جسین میں جسین اور جسون دونوں استعمال ہے۔ یہاں قراءت ہو یا نہ ہو، یہ ضروری نہیں ہے کہ جو استعمال ہو تو وہ قراءت ہو، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ جو قراءت ہو تو وہ عرب میں عادت ہو، یہ دونوں ایک دوسرے سے الگ ہو سکتے ہیں۔ حمزہ قطعی نہیں گرتا قانوناً، اور قراءات 7 میں کبھی کبھی گر جاتا ہے حمزہ قطعی۔ خیر، اب اس فرماتے ہیں جسین اور جسون، یہ ہو جاتا ہے دونوں، اصلہ جسون، جسوین من جسا یجسو تو جسون، اور جسا یجسی تو پھر جسوین، لغتان دونوں لغتان۔ ثم لننزعن من كل شیعۃ، پھر ہم نکال دیں گے من كل شیعۃ، ہر جماعت میں سے، ایہم وہ شخص، اشد جو بہت سخت ہو، علی الرحمن اللہ تعالیٰ کے خلاف، عتیہ سرکشی میں، جو بدماشی میں زیادہ ہے، البدماش ثم البدماش کو ہم مرتبہ مرتبہ نکالتے جائیں گے اور ان کو جہنم میں ڈالتے جائیں گے۔ اب یہاں یہ ایہم اشد علی الرحمن، اس میں بھی مفسرین نے بہت زیادہ تفصیلات لکھی ہیں، بصریین کیا کہتے ہیں، کوفیین کیا کہتے ہیں، تو آسان لفظوں میں
بتا دیں گے آپ کو کہ ایک قول یہ ہے کہ لننزعن من كل شیعة، یہ تو لننزعن من كل شیعة، اس کے بعد ایہم، یہ ایہم الذی کے معنی میں ہے، اور اشد اس سے پہلے ہوا مقدر ہے، صدر صلتہ محذوف، صلہ کا ابتدائی حصہ محذوف ہے، تو معنی یہ ثم لننزعن من كل شیعة الذی هو اشد علی الرحمن عتیا، پھر ہر جماعت میں سے ہم اس آدمی کو پہلے نکالیں گے جو رحمان کے خلاف سخت منکر اور سرکش تھا۔ یا ایہم ہوا یعنی الذی ہوا کی جگہ جمع بنا دے، اس طرح کر دے ثم لننزعن من كل شیعة الذین هم اشد علی الرحمن عتیا، یا الذی هو اشد یا الذین هم اشد علی الرحمن عتیا، اشد کو نکالیں گے پہلے اور دوسروں کو نکالیں گے بعد میں، تو یہ ایک قول ہو الذی ہوا یا الذین ہوا، مفرد اور جمع کا تو کوئی خاص فرق نہیں ہے، اور یا ایہم اشد اس کو اپنے حال پر چھوڑ دیں گے، یعنی ایہم کون سا ان میں، اس معنی میں چھوڑیں گے، تو پھر معنی یہ ہوگا کہ ثم لننزعن من كل شیعة، پھر ہم ہر جماعت میں سے نکالیں گے، ہر جماعت میں سے نکالیں گے الاشد فالاشد، اشد فالاشد کو، یہ اس کا مفعول بھی ہو جائے گا، اور الذین یقال فیہم ایہم اشد علی الرحمن عتیا، پھر ایہم اشد علی الرحمن عتیا، اس سے پہلے مقدر ہو جائے گا الذین یقال فیہم، وہ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایہم اشد علی الرحمن عتیا، یہ دوسری ترکیب ہے لننزعن من كل شیعة الاشد فالاشد، اور ایہم الذین یقال فیہم ایہم اشد علی الرحمن عتیا، یہ دوسرا ہو جائے گا۔ یہ دو کافی ہے، ورنہ اس میں اور بھی توجیحات حضرات نے لکھی ہیں، تفاسیر پھر دیکھیں گے تو آپ دوسری توجیحات کو بھی پڑھیں گے۔ ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا، میں ذرا ایک اور اس کو آسان، یہ جو نمبر 2 توجیہ میں نے کی ہے اس کو اور آسان بناتا ہوں۔ ثم لننزعن من كل شيعة الأشد فالأشد الذي يقال فيهم أيهم، یہ الذين يقال فيهم اس کو مختصر کر دو، ثم لننزعن من كل شيعة الأشد فالأشد فينادى أيهم أشد على الرحمن عتيا، بس آواز لگائی جائے گی کہ کون اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں اشد تھا وہ پہلے آ جائے۔ اب جو یہ میں نے بتایا تو وہ جو لمبی عبارت تھی اس کو حذف کر کے اس کو بالکل مختصر کر دیا، ثم لننزعن من كل شيعة الأشد فالأشد فينادى، اعلان کیا جائے گا کہ ایہم اشد علی الرحمن عتیا، یہ اس سے بھی آسان ہو گیا نمبر 2 سے۔ ثم لنحن اعلم بالذین هم اولی بها صلیا، پھر اگر ہر ایک کہتے نہیں جی میں نہیں ہوں، وہ اشد میں نہیں ہوں، یہ ہے دوسری کی طرف اشارہ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے نہیں ثم لنحن اعلم، پھر ہم اچھی طرح جانتے ہیں بالذین ان لوگوں کو ہم اولا بہا جو زیادہ حقدار ہے اور مستحق ہے جہنم کی، صلیہ
داخل ہونے کے اعتبار سے یا جلنے کے اعتبار سے. ہم اولا بہا احق بجہنم الاشد وغیرہ منہم، اشد اور غیر اشد، منہم ان میں سے. سلین، سلین کے معنی ہے الدخول للاحتراق، داخل ہونا جلنے کے لیے. تو جلنے کا معنی یا داخل ہونا جلنے کے لیے. جو زیادہ حقدار ہیں منہم ان میں سے، سلین، سلین داخل ہونے کے اعتبار سے جلنے کے لیے. دخولاً و احتراقاً دونوں کو جمع کیا. فنبدأ بہم، ہم ان کے ساتھ ابتدا کریں گے، ان کو پہلے داخل کریں گے. اور سلین اصل میں سلوین ہے، سولا یسلی، من یا سولیہ یسلا، من سولیہ بکسر اللام وسولا بفتحها، سولا یسلی سولیہ یسلا. تو سلین اصل میں سلوین ہے، واو کو یا کر دیا، ادغام ہوا، ما قبل کسرہ تو سلیہ ہو گیا، اور پھر سواد کو بھی کسرہ دے دیا موافقت کی وجہ سے. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، اور تم میں سے کوئی نہیں، إِلَّا وَارِدُهَا مگر داخل ہونے والا ہے جہنم میں. كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا، ہے اللہ تعالیٰ پر جہنم کا داخلہ حتماً لازم، مقضیہ جس کو پورا کیا جائے گا، اس کام کو وعدے کو پورا کیا جائے گا. حتمہ اس کو لازم کر دیا، وقضى به اور اس کے ساتھ فیصلہ کیا، لا یترکہ اس کو اللہ تعالیٰ نہیں چھوڑے گا. ثم ننجی ثم ننجی، پھر ہم نجات دیں گے ان لوگوں کو اتقوا جو شرک سے بچتے ہیں، کفر سے، شرک سے، یا اتقوا المعاصی. ونذر الظالمین فیہا جثیا، اور ہم چھوڑ دیں گے، باقی رکھیں گے ظالموں کو شرک والکفر جہنم میں، جثیا علی الرکب، اور ہیبت کی وجہ سے اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھی ہوئے ہوں گے. یعنی اس ہیئت پر نہیں بیٹھتے ہوں گے جس ہیئت پر آدمی آرام سے بیٹھتا ہو. اب اس میں وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا، اس سے معلوم ہوا کہ سب جہنم میں جائیں گے، داخل ہوں گے اور جہنم کے قریب ہوں گے. اور دوسری جگہ اس کی متعارض ہے، ان الذين سبقت لهم منا الحسنى اولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت انفسهم خالدون. وہاں یہ ہے ان الذين سبقت لهم منا الحسنى، جن لوگوں کے لیے ہماری طرف سے جنت کا فیصلہ ہو چکا ہے پہلے سے، اولئک عنها مبعدون، وہ جہنم سے ہوں گی دور. لا يسمعون حسيسها، جہنم کی آواز بھی نہیں سنیں گے، شور بھی نہیں سنیں گے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جہنم سے دور ہوں گے. یہاں معلوم ہوا جہنم میں داخل ہوں گے. اس کا کیا جواب ہے؟ اس کے متعدد جوابات ہیں. ایک جواب یہ ہے کہ ورود کے معنی دخول ہے، جیسے یہاں مصنف نے معنی کیا ہے، جیسے انکم وما تعبدون من دون اللہ حصب جہنم انتم لہا واردون، تم اس میں داخل ہو گے. وہاں واردون کے معنی داخل ہے. یقتم قومہ فرعون یوم القیامت بئس الورد المورود، قیامت کے دن جہنم کی طرف جاتی ہوئے
جو فرعون ان کا لیڈر ہوگا، بئس الورد المورود، داخل ہونے کی جگہ بہت بری، وہاں ورد اور مورود آیا۔ نسوق المجرمین الی جہنم وردا، ہم جہنم میں ان کو داخل کریں گے، وردا پیاسے اور یا وردا داخل ہونے کے لیے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں لا يموت احد من المسلمین، لا يموت لأحد من المسلمین ثلاثة من الولد لا تمسهم النار الا تحلة القسم، جہنم میں وہ نہیں جائیں گے مگر قسم پورا کرنے کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان منکم الا واردھا۔ اور حضرت جابر کہتے ہیں میرے کانوں نے یہ سنا ہے۔ تو ان آیات اور حدیث سے پتہ چلا کہ جہنم میں سب داخل ہوں گے۔ پھر اس کا کیا مطلب؟ سبقت اولئک عنہا مبعدون، مطلب یہ ہے کہ جب یہ جہنم میں داخل ہوں گے تو دخول للنظر ہے، دخول للجزاء اور سزا نہیں ہے، یعنی وہ دیکھیں جہاں جائیں گے تو جہنم ان کے لیے ٹھنڈا ہو جائے گا، جہنم ان کے لیے ٹھنڈی ہو جائے گی اور جہنم ان کو تکلیف نہیں دے گی۔ تھوڑی دیر کے لیے جب جہنم لے جائیں گے تو ان کے لیے ایئر کنڈیشن کمرے کا انتظام کیا جائے گا اور وہ ادھر ادھر دیکھیں گے کہ ابو جہل کہاں ہے اور فلان کہاں ہے، فلان کہاں ہے، جو مسلمانوں پر مظالم کر رہے ہیں یہ کہاں ہے، ہم کو دیکھ لیں۔ اور اولئک عنہا مبعدون کا مطلب مبعدون دور ہوں گے جہنم سے، جہنم کے عذاب سے، اور اس وقت جہنم کا شور نہیں سنیں گے جس وقت جائیں گے، جہنم کے شور کی ہیبت سے اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ کریں گے۔ یہ ایک معنی۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ ان منکم الا واردھا، ورود، ورود کے معنی ہے مرور، الورود بمعنی المرور، یہ بھی معنی آیا ہے۔ جب ورود مرور کے معنی میں ہے، جیسے جہنم کے اوپر پورے صراط اور پورے صراط کے اوپر مرور کریں گے، اور حدیث میں آتا ہے کہ جہنم کے اوپر جب گزریں گے کوئی برف کی طرح گزرے گا، کوئی ریح کی طرح گزرے گا، کوئی عمدہ گھوڑے پر سوار کی طرح گزرے گا، کوئی عمدہ اونٹ کی طرح گزرے گا، کوئی دوڑتا ہوا گزرے گا، کوئی ماشین چلتا ہوا گزرے گا۔ تو مراد ورود سے مرور ہے۔ ان منکم الا واردھا کان علی ربک حتما مقضیا، یہ دوسرا معنی ہے۔ اور تیسرا معنی یہ ہے کہ وارد کے معنی ہے الدخول للعذاب، تو پھر معنی یہ ہے ان منکم ایھا الکفار الا واردھا الا داخلھا للعذاب کان علی ربک حتما مقضیا۔ اور ثم ننجی الذین اتقوا، پھر اس کے بعد یہ سن لو کہ متقین کو ہم نجات دیں گے خلود سے، تو معنی یہ ہوگا ان منکم الا داخلھا للخلود، داخل ہوگا ہمیشہ کے لیے، کان علی ربک حتما مقضیا۔ اور ثم ننجی الذین اتقوا، متقی لوگ اگر پہلے تو داخل نہیں ہوں گے، اور اگر داخل ہوں گے تو خلود کے لیے نہیں ہوں گے، خروج کے لیے ہوں گے۔ تو یہ تیسرا معنی ہے ان منکم الا واردھا اے داخلھا للخلود، اور مسلمان یا داخل نہیں ہوں گے اور یا ان کو نکالا جائے گا۔ یہ تین معنی ہیں۔ چوتھا معنی چھوڑ کر تفصیل کبھی کبھی آپ دیکھیں گے۔